بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے 4 برس قبل 2018 میں ایک قانون منظور کیا تھا، اور وہ قانون خواجہ سراہوں تیسری جنس یا ٹرانسجنڈر کے حوالے سے تھا، اور اس قانون کا نام تھا ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ۔ اور اس قانون پر اب 4 برس بعد جو ہے بحث کا آغاز ہو گیا ہے، اور ایک نئی بحث جو ہے شروع ہوئی ہے، اور بعض مذہبی جماعتوں نے بھی اس قانون کو اسلام کے خلاف قرار دیا ہے، اس پر اعتراض کیا ہے، اور جماعت اسلامی نے اس قانون کے حوالے سے ایوان بالا میں ایک ترمیمی بل بھی جمع کرایا ہے۔ اس قانون پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ کون سی شق ایسی ہے جس پر علماء کو اعتراض ہے؟ جمعیت اتحاد العلماء کی جانب سے بھی احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس صورتحال پہ ہم احتجاج کریں گے اس قانون میں اگر ترمیم نہیں کی جاتی۔ جمعیت اتحاد العلماء پنجاب کے صدر مولانا امیر عثمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس قانون کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر اسے دین اسلام کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹرانسجنڈر یا تیسری جنس کے حوالے سے قانون جو ہے پارلیمنٹ نے منظور کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تیسری جنس جو ہے اس کی محرومی کا ازالہ کیا جائے، اور ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور انہیں بھی پاکستان کے دیگر شہریوں کی طرح برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ یہ قانون منظور ہوا تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمیں آپ نے موقع دیا، اپنے موقع کو آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے آپ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، اور جس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر مختلف ادوار میں آئین بنتے رہے اور وہ ٹوٹتے رہے، لیکن 1973 کا جو آئین ہے وہ تمام قومیتوں کے، تمام لسانیتوں کے، اور تمام سیاسی اور تمام مذہبی لوگوں کا متفقہ اور مشترکہ آئین ہے، جس پر تمام کا اتفاق ہے، اور وہ آئین ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی بڑی جدوجہد اور محنت کے بعد مارز وجود میں آیا ہے۔ ہم اس آئین کو اسلامی آئین کہتے ہیں، اور جب بھی یہاں کوئی پرتشدد تحریک شروع ہوتی ہے تو یہی لبرل اور سیکولر لوگ ہمیں یہ حوالہ دیتے ہیں کہ پاکستان تو پہلے سے ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی آئین رکھتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی مذہبی ایشو آتا ہے تو اس حوالے سے پارلیمنٹ اس سے رہنمائی لے گی، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کچھ دہائیوں سے مسلسل اس آئین کے جو اسلامی شقیں ہیں، دینی شقیں ہیں، ان پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے جو ہے اس میں مسئلہ ہوا ختم نبوت کے ایشو پر، جو حلف نامہ ہے کئی ڈیٹس کے لیے، اس کے اندر وہ ترمیم نواز شریف کی حکومت کے دور کے اندر کی گئی، اور اس کو بڑے خفیہ طریقے سے واردات کی گئی۔ پھر جب وہ بات ظاہر ہوئی تو اس پر پھر ان کو واپس لینا پڑا، اور انہوں نے پھر کہا جی ہمیں تو یہ کام، پہلے انکار کرتے رہے، پھر بعد میں اقرار کیا، پھر واپس لینا پڑا۔ مشرف کے دور کے اندر وومن پروٹیکشن بل کے نام پر ایک بل لایا گیا تھا۔ بظاہر یہ جو جتنی سیکولر لابی ہے، لبرل لابی ہے، یہ نام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ شراب کی بوتل کو خوبصورت پیکنگ کے اندر دیتے ہیں اور باہر اس کا نام شہد رکھتے ہیں، حقیقت میں اندر شراب ہوتی ہے۔ وومن پروٹیکشن بل کا بھی حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر پولیس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا اگر زنا بالرضا کر رہے ہیں تو ان کے اوپر جا کے ہاتھ ڈال سکیں۔ یہ ہماری قوم کو خبر نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معاشرتی اقدار بہت مضبوط ہیں کہ شیطانی منصوبوں کے باوجود بھی نچلی سطح پر مساجد، مدارس، ہمارا خاندانی نظام کی وجہ سے اس طرح کی کھلے عام سرگرمیاں نہیں ہو پا رہی۔ اس کے بعد پھر اگلی گزشتہ 2-3 ادوار جو حکومت کے گزرے ہیں، اس کے اندر یہ جو ایک وقف املاک ایکٹ بل لایا گیا، جو عمران خان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وہ بھی بظاہر فیٹف کے کہنے پر کچھ قوانین تھے، لیکن ان قوانین کے اندر ایک قانون لایا گیا کہ جو مساجد اور مدارس کی وقف شدہ املاک ہیں، جن پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ وقف شدہ زمین کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی اس کو مالک نہیں بن سکتا، وہ بھی انہوں نے قانون چینج کر دیا اور اس کو ڈی سی کا اختیار کر دیا، اور اس کے مساجد اور مدارس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ اس پر بھی علماء کرام نے احتجاجی تحریک شروع کی، اور میں آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس پر بھی مشتاق احمد خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے 2 دن قبل، تو کہہ رہے میں نے اس پر بھی ترمیم جمع کروا دی ہے کہ وہ جو اسلام سے متصادم شقیں ہیں اس کو ختم کیا جائے، ترمیم۔ اب یہ جو حال ہی میں جو ایشو اس وقت سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر دوبارہ سے اٹھا ہے، یہ پریکٹیکلی ٹرانسجنڈر ایکٹ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ 21 اگست 2017 کو یہ بل جو ہے سبمٹ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر سینیٹر روبینہ خالد پی پی کی پیپل پارٹی سے، روبینہ عرفان کاف لیگ کی، کلثوم پروین نون لیگ کی، اور سمینہ عابد جو ہے تحریک انصاف کی،
یہ تمام بڑی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت رکھتی ہیں، ان سب نے مشترکہ طور پر اس کو بظاہر انہوں نے نام یہ دیا کہ یہ تیسری جنس جو ہے خواجہ سرا جو ہے شی میل جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے تحفظ کا بل ہے۔ اب اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا آئین اسلامی ہے اور شریعت کے، اور یہ شی میل ہے یا ٹرانسجینڈر ہے یا تیسری نسل ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کے قوانین قرآن و سنت میں دے دی ہے، اس لیے ان کے رائٹس پر تو بات ہی نہیں، ان کا اختلاف۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک نارمل انسان تسلیم کیا جائے، علماء شریعت اسلام اس کا محافظ ہے، ان کو جابس دی جائے، ان کا عزت احترام کیا جائے، وہ اللہ کی طرف سے جس طرح ایک عام بیٹا اور بیٹی ہوتی ہے اس طرح ان کے ساتھ رویہ ہونی چاہیے، اس پر کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن عملاً یہ ہوا کہ جب یہ بل پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو انگلش کے اندر بل ہوتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کی بدقسمتی ہے کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ بل پڑھے بغیر، اس پر ڈیبیٹ کیے بغیر، کسی باہر سے رائے لیے بغیر ہاتھ کھڑے کروا دیے جاتے ہیں اور اتنے اہم ایشوز پر منٹوں کے اندر فیصلہ کروا دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً یہ بل پاس ہوا تو اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور شاید حقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے۔ بعد میں جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کے اندر یہ چیز تھی۔ یعنی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے جو سینئر ترین لوگ ہیں وہ بلوں کو نہیں دیکھتے کہ ہماری اسلامی اور شرعی اقدار پر بھی یہاں کہاں کہاں وار کیا جا رہا ہے۔ تو سیکولر لابی جو ہے، لبرل لابی جو ہے، وہ اب فنڈنگ کرتی ہے افراد کو اور این جی اوز کے ذریعے ان پر اثر انداز ہوتی ہے، کمپین چلاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ اب یہ بظاہر تو یہ ٹرانسجینڈر کا نام دیا گیا ہے، خواجہ سراؤں کا نام دیا گیا ہے، لیکن خواجہ سرا جو ہوتا ہے وہ تو نیچرلی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی معاشرے میں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ایسا فرد ہوتا ہے، لیکن آج جو غول آپ کو نظر آتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، یہ لوگ پریکٹیکلی اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد اب تک کی جو رپورٹ ہے 2021 کو یہ آنسر دیا گیا تھا جو سینٹ کے اندر مشتاق احمد خان صاحب نے کوشچن کیا تھا، تو اس پر وزارت داخلہ نے کہا کہ 28,723 کے قریب لوگوں نے اپنی جنس چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن جو ہے وزارت داخلہ میں نادرہ میں جمع کرائی ہے۔ تو یہ بہت بھیانک تصویر ہے۔ اب ہم اس کی مخالف کیوں ہیں؟ اس کی پہلی جو شک ہے وہ تو ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر کے حقوق دینے چاہیے، وہ نارمل ان کو اس کو انسان تسلیم کرنا چاہیے، معاشرے کا فرد تسلیم کرنا چاہیے، ان کو جابس دینی چاہیے، ان کو عزت احترام دینی، اس میں کوئی دوسری رائے۔ اس کی جو اس ایکٹ کی شک جو قانون ہے، اس کی شک نمبر 2 اور 3 جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی لڑکا ہے، وہ کہتا ہے میرے اندر لڑکی والی سوچ ہے، خیالات ہے، میں لڑکی بننا چاہتا ہوں، تو وہ جا کے نادرہ کے اندر اپلیکیشن دے گا اور اس کو نادرہ پابند ہے اس بات کا کہ اس کو لڑکی کا شناختی کارڈ جاری کرے گا۔ وہ طاہر ہے تو طاہرہ ہوگا، عبداللہ ہے تو زائدہ ہوگی، وہ کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ کوئی لڑکی کہتی ہے نہیں میں تو لڑکا بننا چاہتی ہوں، میرے اندر تو لڑکوں والی سوچ ہے، میں تو لڑکا ہوں، بہادر ہوں، تو وہ لڑکوں کا نام چینج کر لے گا۔ پریکٹیکلی اس کی ساخت، اس کی شخصیت ساری لڑکی ہوئی، لیکن نام اس کا لڑکوں کا ہوگا۔ اصل میں اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی سازش ہے جو قوم کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب نادرہ کے ریکارڈ میں لیگلی ایک فرد مرد ہونے کے باوجود عورت بن گیا تو کل اس کی کسی مرد سے شادی کا راستہ کھل جائے گا، آپ قانونی طور پر اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ راستہ کھلے گا تو معاشرے کے اندر جنسی بے حرامی، ہم جنس پرستی کا دروازہ، یہ پریکٹیکلی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ یورپ کے اندر یہ تباہ کاری ہو چکی ہے، گے کے نام پر تحریکیں چلی ہیں ان کے حقوق کے نام پر۔ اب یہ ہے کہ برطانیہ جیسا ملک جو بے حیائی کا مرکز ہے لحاظ سے، وہاں بھی اگر کوئی بندہ اپنی جنس چینج کرنا چاہتا ہے تو وہاں قانون یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن دے گا اور 2 سال تک اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا، انڈیا کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر یہ جو ٹرانسجینڈر اگر کوئی اپنی جنس چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ کی شرط ہے، لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری، ان خدا کے قہر کو، غضب کو دعوت دی ہے کہ یہاں ایک فرد جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، کسی فرد کا بیٹا، ہمارے رشتہ دار کا، وہ جا کر کہتا ہے میں لڑکی بننا چاہتا ہوں تو فوراً نادرہ اس کا کارڈ چینج کر دے گا، اس کو فیمیل میں شمار کر لیا جائے گا۔ کل مطلب ہے کہ ایک لڑکا جو ہے جو بظاہر ایک لڑکا جو ہے جس نے اپنی جنس چینج کروا لی پیپرز کے اندر، پریکٹیکلی لڑکا ہے، وہ آپ کی خواتین کی مجلس میں جائے گا، وہ خواتین کی سیٹ کے لیے جو ہے وہ اہل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کسی لڑکے سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے یورپ اس وقت اس بے حیائی کی وجہ سے وہاں نسل نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا عورت اور مرد کی شادی کا، نتیجتاً وہ اس بحران کا شکار ہو رہے ہیں۔ سویڈن جیسے ممالک کے اندر اور دوسرے ممالک جہاں اس کو قانونی شکل دی گئی ہے وہاں بوڑھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، نئی نوجوانوں کی تعداد میں نہیں، ایک تالاب ہے جس سے پانی نکل رہا ہے، آ نہیں رہا۔ اگلی 50 سال کے اندر آپ دیکھیے گا اس کے تباہ کن بتائے جس پوری یورپ پر آئیں گے اور ان کے ہاں نسل ہی ختم ہو جائے گی۔
جب بچے نہیں پیدا ہوں گے، جب ایک مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی LGBT جو ان کا ایجنڈا ہے، تو اس لیے جمعیت اتحاد العلماء نے اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کی تحریک شروع کی ہے. ہماری ایک پریس کانفرنس سے ہم نے آغاز کیا 2 دن قبل، اور 22 تاریخ کو وہاں اسلام آباد میں ہمارا اس پر ہو رہا ہے سیمینار. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترم جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا، جنہوں نے اس شیطانی منصوبے کو بے نقاب کیا. لوگوں کو تو پتہ ہی تھا کہ ہوا کیا ہے. اب یہ تحریک الحمدللہ عوام تک پہنچ چکی ہے، میڈیا تک پہنچ چکی ہے. تو 22 کو ہمارا انشاءاللہ العزیز یہاں اسلام آباد میں ایمبیسڈر اردو میں سیمینار ہے، جس میں سینیٹر مشتاق صاحب بھی تشریف لائیں گے، علماء بھی ہوں گے، وکلاء بھی ہوں گے، علمی ماہرین بھی ہوں گے، اور ڈاکٹر کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ ٹرانسجینڈر کی اصل ڈیفینیشن لوگوں کے سامنے واضح کریں. ایک قدرتی ساخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کی بنائی ہے، اس کی تخلیق کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں. جو اور شریعت نے حق دیا ہے کہ جو عورتوں کے قریب ہے وہ عورت اس کو شمار کیا جائے، جو مردوں کے قریب اس کی شکل ہے مردوں کے اس کو وہ حقوق ہے. جی عثمان صاحب، یہ نہیں سمجھتے آپ کہ اگر اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے تو یہ اس کی تذلیل ہے ایک طرح سے، کہ کوئی جو ہے اس کی تعین کرے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ دیکھیے، یہ تو اب ایک شخص اپنے طور پر یہ فیصلہ کر رہا ہے تو اس کی معاشرتی اثرات اتنے تباکن ہے. اور ہم چیک اپ کے لیے جب جاتے ہیں، کوئی بیماری چیک کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے سامنے تو اپنا سب کوئی بیان کرنا اور عالم کے سامنے بیان کرنا شرعاً بھی جائز ہے. آپ وکیل بھی تو اپنا سارا کوئی بتاتا ہے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. اگر آپ وکیل سے کوئی چیز چھپائیں گے تو آپ اپنا کیس ہار جائیں گے. اس طرح ڈاکٹر سے اگر کوئی چیز چھپائیں گے تو طبی لحاظ سے کوئی نہ کوئی نقصان اٹھائیں گے. اس لیے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اور یہ کتنے کے جب آپ میڈیکل سے اس کو مشروط کریں گے تو ایک شرعی طریقہ ہے. شریعت جو ہے اللہ اسلام دینی فطرت ہے اور فطری ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو اس لیے یہ کہ کوئی شخص خود سے کہے کہ میں مرد بننا چاہتا ہوں اور میں لڑکی بننا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی تباہی کا دروازہ ہے. اور قوم پہلی ازمائشوں کے اندر سیلاب، زلزلے، ہم پر 41 ارب جو ہے تقریباً 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے، مسلسل ازمائشیں. اس وقت بھی 3 لاکھ کروڑ کی زائد آبادی جو ہے وہ ازمائش. اس لیے ہم چاہتے ہیں خدا کے ساتھ سود کے حوالے سے پہلی حالت جنگ کے اندر ہے. تو اس لیے مسلسل ایسے گناہ اور ایسی غلطیاں کرنا جس سے اللہ کا قہر نازل ہو، علماء کرام کو انشاءاللہ ہم بیدار کریں گے. ممبر و محراب کے ذریعے گلی گلی محلے محلے تک یہ آواز جائے گی، اور اس شیطانی منصوبے کو انشاءاللہ مجبور کریں گے کہ تمام یہ پارٹی، پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو یا کاف لیگ، وہ مجبور کریں گے کہ ترمیم کو قبول کرے اور یا پھر اس پورے کے پورے قانون کو واپس لے لیا جائے. اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل بھی ایک اہم ادارہ ہے جہاں اس طرح کے متنازع معاملات اگر آ جاتے ہیں جو شریعت سے متعلق ہیں تو وہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی لی جاتی ہے. تو کیا ان سے بھی آپ کو رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگلے دنوں میں ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ ہم علماء کرام کے وفد جمعیت علماء کے فورم سے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، ان سے ملاقات ہم کریں گے. اور اسی طرح جو ماہرین ہیں، ہمارے آئینی ماہرین ہیں، ان سے ملاقات. اور اگلے دنوں میں ہمارے ذہن میں ایک پلان یہ بھی ہے کہ ہم قومی سطح کے جو بڑے علماء کرام ہیں اور جو بڑے پیمانے کے ماہرین ہیں آئینی، ان کے ایک مشترکہ ایک اجلاس بلائیں گے. ہم تو اب یہ تحریک شروع کر رہے ہیں کہ آئین کی پوری چھانٹی کی جائے. جس طرح پرویز مشرف کے جانے کے بعد پیپل پارٹی نے آئینی ترامیم کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا کر اس کے اندر امریت سے امرانہ شکل نکالی تھی. اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ علماء کرام اب اس پر توجہ دیں، آئینی ماہرین کو ساتھ رکھیں، اور جتنے بھی غیر اسلامی ترامیم ہو چکی ہیں اس کے اندر ان سب کو صفایا کیا جائے اور اس کے بارے میں ایک مشترکہ ترمیم لائی جائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے پنڈی میں، لاہور میں، پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر ہم علماء کنونشن کر رہے ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں، جس کے اندر سوسائٹی کے تمام مصنفات کو دعوت دیں گے. اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ قوم بیدار ہوگی، علماء کے ساتھ کھڑے ہوگی، اور یہ شیطانی منصوبہ پاکستان کے اندر کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا. مولانا صاحب، آپ نے نیوز 360 کو وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ.